40واں پارہ شروع کریں گے، اور اس میں سورۃ المؤمنون اور سورۃ نور دونوں صورتیں آتی ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت ہیں، اور اس میں بہت سے احکامات ہم سب کے لیے ہیں، تو اس کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، اور اس میں اپنے لیے عمل کی باتیں بھی ضرور لکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون لا حاصل کر لی جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مؤمنون مکی سورہ ہے، اور اس میں 118 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ یقیناً ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی، جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، جو لغویات سے منہ موڑ لیتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں۔ جو اس کے سوا کچھ اور چاہیں وہی حد سے تجاوز کر جانے والے ہیں۔ جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی وارث ہیں۔ تو ان آیات میں مومنوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ مومن کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے ان کی ملکیت کے، اور پھر اس کے علاوہ اپنی امانتوں اور عہدوں کا پاس رکھتے ہیں، ایمان اپنے عہد پورے کرتے ہیں، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہیں۔ اور جو جنت کے وارث ہو گیا تو وہ پھر اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیں گے۔ ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں جو ان ساری باتوں پہ عمل کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ راستے، اگر تم ان پر چلو تو کامیاب ہو سکتے ہو، اور تمہیں وہاں ایسا گھر ملے گا، ایسا ٹھکانہ ملے گا جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہوگا، اور جس کی خوشیاں ہمیشگی کی ہوں گی، لازوال ہوں گی، کبھی ختم نہیں ہونے والی ہوں گی۔ ہر انسان اس دنیا میں کامیابی چاہتا ہے نا، لیکن دنیا میں کامیابی کے جتنے بھی ذریعے ہیں، انسان کسی حد تک پہنچ بھی جائے اس پر تو اس کا مزہ ختم ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر وہ ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، پھر ایک اور چیز کی تمنا کرنے لگتا ہے، اور اس طرح یہاں تک کہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہش ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، تو یہی انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ ایک کے بعد ایک خواہش کرتا چلا جاتا ہے، کرتا جاتا ہے، اور اس کی خواہشیں کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ لیکن جنت میں جو شخص پہنچ جائے، پھر وہاں جا کر جنت میں اس کو وہاں سے پھر کبھی کوئی نہیں نکلے گا، اور کبھی اس کو وہاں سے ٹلنا نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے آگے پھر کوئی مقام ہی نہیں ہے کہ جس کی وہ تمنا کر سکے، کیونکہ اسی کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتنی ورائٹی رکھی ہے کہ جتنا کہ پھر اس ورائٹی میں ہر جمعے کو مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا کہ انسان پھر اگلے جمعے تک، ایک منٹ کیا ہو گیا، انسان پھر اگلے جمعے تک پھر مزید اس میں اضافہ دیکھتا جائے گا، اور اس طرح پھر ہر ہفتے ان چیزوں میں اضافہ ہی ہوتا چلا جائے گا، اور پھر ان چیزوں کو دیکھ کر استعمال کرتے کرتے انسان خوش ہوتا رہے گا، اور اتنا یہاں تک کہ پھر اس کو مزید ملے گا، پھر ختم ہو جائے گا، بلکہ ختم نہیں ہوگا، پھر اور مزید ملتا جائے گا اور مزید ملتا جائے گا۔ تو اس طرح انسان کی خوشیاں کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔
جب دنیا میں انسان کو کچھ مل جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خوشی ختم ہونے لگتی ہے، اس میں پھر خامیاں نظر آنے لگتی ہے. جیسے اگر ہم کبھی کوئی چیز خرید کے لے کر آتے ہیں تو گھر لے آتے ہیں تو پھر تھوڑے ٹائم کے بعد وہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے اور پھر وہ پسند نہیں آتی اور پھر وہ پڑی رہتی ہے اور اس میں کانٹے نظر آنے لگتے ہیں اور پھر اس سے انسان کا دل بھر جاتا ہے اور پھر دل بدل ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم کسی اور چیز کی تلاش میں نکلتے ہیں اور یوں انسان کی ساری زندگی اسی تلاش میں اور مارا ماری میں گزر جاتی ہے اور انجوائے کرنے کا ٹائم کم ہی ملتا ہے. جبکہ آخرت کی جو انجوائمنٹ ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، یہ سارے کام کرنے چاہیے جن سے ہماری آخرت کی راہیں آسان ہوں. تو پہلی چیز جس کے لیے بتایا گیا وہ کیا ہے، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں. ایمان لا کر نمازوں میں خشوع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو ان کے لیے اچھی طرح وضو کرے گا اور وقت پر نماز ادا کرے گا اور اطمینان سے رکوع کرے گا اور نماز میں خشوع و خضوع اختیار کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت فرمائے گا. اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو عذاب دے. تو اس لیے سب سے پہلے کیا ہے، نماز پڑھ کر بھی اگر سوچنا چاہیے کہ اگر نماز پڑھ کر بھی سزا ہی ملنی ہے تو پھر ہمیں کتنا زیادہ چوکنا ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی نمازیں جو واقعی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے. اور اس کے لیے کیا شرائط ہیں، سب سے پہلے تو اچھی طرح وضو، کیونکہ اگر اچھا وضو نہیں ہوگا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی. تو جب وضو کریں، آج سے یہی دیکھیں کہ اگر وضو کرتے وقت خاص طور سے کوہنیاں اگر ہماری خشک رہ جاتی ہیں یا ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں تو اس کو ضرور نوٹ کریں، کیونکہ خشک ایڑیوں کے بارے میں بھی بہت بڑی وعید ہے کہ اس پہ عذاب ہوگا. تو اپنی ایڑیوں کو دیکھیں کہ کہیں سے بھی خشک نہ رہے، ہر جگہ پانی پہنچے. کوہنیاں جو بعض دفعہ خشک رہ جاتی ہیں وہ اچھی طرح کریں، مساج اچھی طرح کریں. پھر اس کے بعد وقت پر نماز، کیونکہ اگر ہم کبھی ٹال کر نماز پڑھتے تو اس میں بھی خشوع نہیں رہتا. نماز تو ہو جاتی ہے لیکن خشوع نہیں رہتا ہے. تو نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں، اول وقت پر پڑھیں، یہ سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. پھر تیسری چیز ہے اطمینان سے رکوع اور سجدہ، کہ ہم جلدی نہ پڑھیں. ہاں ابھی نماز پڑھ کے ابھی مجھے یہ کام کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، نماز میں 100 چیزیں یاد آتی ہیں. تو رکوع اور سجدہ خاص طور سے خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں اور اطمینان سے کریں. اس کے علاوہ یہ کہ دھیان ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہو، اور صرف ظاہری میں ہی نہیں کہ ہم ساکن ہیں، ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، بلکہ اندر بھی ہماری توجہ پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف ہو. لیکن افسوس یہ کہ اس امت میں سب سے پہلے خشوع ہی اٹھایا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ایک بھی خشوع کرنے والا نظر نہیں آئے گا. اللہ اکبر. تو یہ انسان یہ تلاش کرے گا کہ میں کسی کو دیکھوں تو اس کی نماز تو خوشی والی ہو، لیکن کہیں بھی نظر نہیں آئے گا. کیونکہ آج کے دور میں دیکھیں ہر کوئی افراتفری اور جلدی میں ہوتا ہے اور دنیا بھر کے مسائل نماز میں یاد آتے ہیں. لہٰذا نماز میں تو دل کم ہی ہوتا ہے، نماز ختم کرنے اور بوجھ اتارنے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اور جنت الفردوس پانے کے لیے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی طرف توجہ دیں. پھر فرمایا کہ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ لوگ لغو سے پرہیز کرتے ہیں. یعنی لغو کیا ہوتا ہے، فضول لا یعنی باتیں، بے مقصد بیکار باتیں، بے مقصد جس کا کوئی معنی نہیں ہو، فالتو کی ادھر ادھر کی گپ شپ، کہ جن باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ان چیزوں سے بچ کر رہتے ہیں اور اپنے اوقات کو زیادہ سے زیادہ مزید مفید کا چیزوں میں استعمال کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ چونکہ ہم دنیا میں امتحان کے لیے آئے ہیں تو اپنے آپ کو جو شخص امتحان کے کمرے میں سمجھے گا وہ خود ہی اپنے اوپر پابندیاں لگائے گا، وہ خود ہی فضول کاموں سے پرہیز کرے گا، بے مقصد باتوں سے بچے گا. تو مومن کی زندگی تو ساری زندگی کمرہ امتحان میں ہوتی ہے. اس لیے وہ کسی بھی چیز کو ہاتھ لگاتا ہے تو احتیاط سے کہ اس میں میرا وقت تو ضائع نہیں ہو رہا ہے. وہ گھنٹوں ادھر ادھر آوارہ گردی نہیں کرتا. پہلے لوگ گلیوں بازاروں میں گھومتے تھے، آوارہ گردی کرتے تھے. اب لوگ کیا کرتے ہیں، نیٹ پر بیٹھ کر آوارہ گردی کرتے ہیں. ایک کلک کیا، وہاں سے کچھ پڑھ لیا، وہاں سے کچھ کسی اور طرف نکل گئے. یعنی اگر کوئی ریسرچ بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی با مقصد ہونی چاہیے، فضول کاموں میں وقت ضائع نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے آپ کو فضول یعنی اپنی آنکھوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، بجز اپنی بیویوں اور ملکیت کی لونڈیوں کے، یقیناً یہ ملامتیوں میں سے نہیں ہیں.
جو اس کے سوا اور چاہے وہی حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، جو اپنی امانتوں اور وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔ دیکھیں دوبارہ نماز کی بات آ گئی، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے ہماری زندگی میں۔ یہی وارث ہے کس چیز کے؟ جو جو فردوس کے وارث ہوں گے، جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اسے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں قرار دے دیا، پھر نطفے کو ہم نے جمع و خون بنا دیا، پھر اس خون کے لوتھڑے کو گوشت کا ٹکڑا کر دیا، پھر گوشت کے ٹکڑے کو ہڈیاں بنا دی، پھر ہڈیوں کو ہم نے گوشت پہنا دیا، پھر دوسری بناوٹ میں اس کو پیدا کر دیا۔ برکتوں والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد پھر سب یقیناً مر جانے والے ہو، پھر قیامت کے دن بلا شبہ تم سب اٹھائے جاؤ گے۔ ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے ہیں اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں۔ ہم ایک صحیح اندازے سے آسمان سے پانی برساتے ہیں، پھر اسے زمین میں ٹھہرا دیتے ہیں، اور ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ یعنی یہ کیا ہوتا ہے اس سے کہ ہر سال آپ دیکھتے بارش ہوتی ہے، اتنا پانی آسمان کی طرف چڑھتا ہے، یعنی سمندروں نے جو پانی کو ایوپریٹ کر رکھا ہے وہ بادل بنتے ہیں، اور پھر وہ بارش نیچے اترتی ہے، اور اس میں 1 ملی لیٹر کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اندازہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہوا جو غیر محسوس چیز ہے کس طرح آتی ہے اور بادل اٹھا کر لے جاتی ہے، اور پھر وہ ایک مخصوص جگہ جا کر بستے ہیں، جا کر وہاں پہ پانی برستا ہے، اور پھر وہاں سے پانی گھومتے گزرتے پھر سمندر میں آ کر گر جاتا ہے، اور پھر وہاں سے دوبارہ بادل اٹھتے ہیں۔ تو یہ جو واٹر سائیکل ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقدار اندازے کے مطابق ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے تقدیر رکھی ہے کہ فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو زمین کے اندر واٹر پلیٹ جو موجود ہے، جہاں سے بھی آپ کھودتے ہیں، کہیں سے بھی کم فٹ سے کہیں سے زیادہ، اب یہاں تو پانی نکالنے کے لیے زمین ہمیں کھودنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ زمین کھود کے پانی کو بورنگ کر کے وہ کنواں نکالتے ہیں اور پھر زمین کھودتے ہیں، تو وہاں سے کہیں میٹھا پانی نکلتا ہے اور کہیں کڑوا نکلتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ایک خاص مقصد کے لیے بنایا، اور ہمارے پینے اور استعمال کے لیے میٹھا پانی زمین کے اندر اسٹور کر دیا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ، ہم اسے جس طرح چاہے غائب کر سکتے ہیں، یعنی وہ پانی سارا غائب اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ زمین کے اندر آپ دیکھیں کہ کتنی آگ ہے، کہ اگر آگ اور پانی کا ملاپ آپس میں ہو جائے تو پھر کیا ہو، یہ سارا پانی اڑ جائے، ہوا میں بھاپ بن کے اڑ جائے اور پانی غائب ہو جائے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی بہترین پلاننگ کی ہے کہ ہر چیز ایک خاص طریقے پر کام کر رہی ہے، اور اس میں پرفیکٹ قسم کا ایک بیلنس بنا دیا ہے۔ اور پھر فرمایا فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ، اسی پانی کے ذریعے ہم نے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کر دیتے ہیں کہ تمہارے لیے اس میں بہت سے میوے ہوتے ہیں اور انہی میں سے تم کھاتے ہو۔ اور وہ درخت جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والے کے لیے سالن ہے۔ اب یہ درخت جو کوہ طور سے نکلا ہے، طور سینا سے، یہ کون سا درخت ہے؟ اس کو کہتے ہیں زیتون کا تیل اور زیتون کا درخت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیتون کا تیل سالن کے طور پر استعمال کرو اور اسے سر اور بدن پر لگاؤ، یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو درخت کون سا ہے؟ زیتون کا درخت ہے، اور زیتون کا تیل جو ہے وہ کھانے کے لیے اور مساج کرنے کے لیے بہت اچھا رہتا ہے، یعنی اس کو ڈپ کر کے کھانا بھی چاہیے اور جسم پر لگانا بھی چاہیے، کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ جس طرح راتوں میں سے ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا، وہ مبارک دنوں میں سے ایک مبارک دن ہے جمعے کا، اور راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر مبارک رات ہے، اسی طرح جمعے کا دن مبارک دن ہے، اسی طرح درختوں میں سے زیتون کا درخت مبارک درخت ہے۔ تو یہ بہت ہی مفید چیز ہے، کیونکہ یہ مبارک درخت سے حاصل ہوا ہے، اس کے لیے اس کو مبارک سمجھ کر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری روٹین میں نہیں ہے، تو اس لیے ہمارا ٹیسٹ اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا ہے، لیکن کبھی کبھی اس کو کھانے میں ضرور استعمال کرنا چاہیے، اولیو ضرور کھانا چاہیے، اور اس میں اپنے کھانوں میں اس کو ضرور استعمال کرنا چاہیے، اور اس کی تاثیر بھی پتہ ہونی چاہیے کہ کیسی ہے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ڈاکٹر نے نہیں بتایا تو یہ نہیں کھانا چاہیے یا وہ نہیں، بلکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ مبارک درخت سے
سے نکلتا ہے، لیکن ایک بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہر چیز میں اعتدال ضروری ہے، بیلنس ضروری ہے، اس میں بھی حد سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہاں بھائی اس میں الرجی ہو گئی اور ہم بیمار پڑ گئے، کیونکہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے اور بیلنس ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ نہیں کھانا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور آپ نے ایک دن میں 2 مرتبہ روٹی اور زیتون کا تیل سیر ہو کر نہیں کھایا، یعنی پیٹ بھر کر آپ نے کبھی بھی اتنا کھانا نہیں کھایا۔ تو ہم دیکھیں ہمارے پاس کتنی لا تعداد ان گنت نعمتیں ہیں کہ جس کا جتنا شکر ادا کرے گا میں، اور اس دور میں آپ کے پاس اتنا کھانا بھی نہیں ہوتا تھا کہ 2 وقت پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 21، جی ہاں، تمہارے لیے چوپایوں میں بھی بڑی بھاری عبرت ہے، ان کے پیٹوں میں سے ہم تمہیں دودھ پلاتے ہیں، اور بھی بہت سے نفع تمہارے لیے ان میں ہیں، ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار کرائے جاتے ہو۔ تو اس میں بھی دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان نعمتوں پر غور و فکر کرے، اور غور و فکر کون کر سکتا ہے؟ جو شخص ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے، جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے وہی ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، پھر اس کا دل اللہ تعالیٰ سے کنیکٹڈ ہو جاتا ہے، اور اس طرح اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھنے لگتی ہے، کیونکہ ہر چیز میں اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو خاص طور پر بیان کرتے ہیں تاکہ انسان ان کی طرف متوجہ ہو۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر ضرور سوچنا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے تو اس میں ہمارا ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ اس کے بعد آگے فرمایا آیت نمبر 23 میں، یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا تم اس سے ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے صاف کہہ دیا کہ یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، یہ تم پر فضیلت اور بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر اللہ ہی کو منظور ہوتا تو کسی فرشتے کو اتارتا، ہم نے تو اسے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں سنا ہی نہیں، یقیناً اس شخص کو جنون ہے، پس تم اسے ایک مقرر وقت تک ڈھیل دو۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب، ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر، تو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی بنا، جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کا ایک جوڑا اس میں رکھ لے، اور اپنے اہل کو بھی، مگر ان میں جن سے بابت ہماری بات پہلے گزر چکی ہے، خبردار جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے کچھ کلام نہ کرنا، وہ تو سب ڈبوئے جائیں گے۔ جب تو اور تیرے ساتھی کشتی پر با اطمینان بیٹھ جاؤ تو کہنا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا کہ اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہتر ہے اتارنے والوں میں، یقیناً اس میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور ہم بے شک آزمائش کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے اور بھی امتیں پیدا کی، پھر ان میں خود انہی میں سے رسول بھی بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم کیوں نہیں ڈرتے؟ اس آیت میں جس رسول کی بات ہو رہی ہے وہ ہے حضرت ہود علیہ السلام، اور جب ان کی قوم پر عذاب ہوا تو وہ کیا عذاب تھا یہ ہم دیکھتے ہیں آگے آیت میں نمبر 33 میں، اور ان سرداران قوم نے جواب دیا کہ جو کفر کرتے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا کہ یہ تو تم ہی جیسا انسان ہے، تمہاری خوراک یہ بھی کھاتا ہے، اور تمہارے پینے کا پانی ہی یہ بھی پیتا ہے، اگر تم نے اپنے ہی جیسے انسان کی تابعداری کر لی تو بے شک تم سخت خسارے والے ہو۔ کیا یہ تمہیں اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر کر صرف خاک اور ہڈی رہ جاؤ گے تو تم پھر زندہ کیے جاؤ گے؟ نہیں، دور اور بہت دور ہے وہ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے جیتے رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ہم پھر اٹھائے جائیں گے، یہ تو بس ایسا شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ لیا ہے، اور ہم تو اس پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ نبی نے دعا کی کہ پروردگار ان کے جھٹلانے پر تو میری مدد کر، جواب ملا کہ یہ تو بہت ہی جلد اپنے کیے پر پچھتانے لگیں گے، بالآخر عدل کے تقاضے کے مطابق چیخ نے پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ کر ڈالا، پھر ظالموں کے لیے دوری ہو۔
تو یہاں پہ جو ہود علیہ السلام تھے ان کی بستی کی بات ہو رہی ہے کہ کہتے ہیں کہ یہ چیخ جو تھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تھی، اور بعض کہتے ہیں کہ چیخ کے ساتھ ساتھ سخت ہوا بھی تھی، جس کی وجہ سے وہ قوم دیکھتے ہی دیکھتے فنا ہو گئی۔ ان کے بعد ہم نے اور بھی امتیں ان کے بعد ہم نے اور بھی بہت سی امتیں پیدا کی یعنی بہت سی امتوں سے یہاں کیا مراد ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے بعد حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام کی قومیں بھی آئیں، جن کی تفصیل آپ سورۃ اعراف میں پڑھ چکے ہیں۔ آگے فرمایا آیت نمبر 43 میں، نہ تو کوئی امت اپنے وقت مقررہ سے آگے بڑھی اور نہ پیچھے رہی، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، جب جب جس امت کے پاس اس کا رسول آیا اس نے جھٹلایا، بس ہم نے ایک کو دوسرے کے پیچھے لگا دیا اور انہیں افسانہ بنا دیا۔ ان لوگوں کو دوری ہے جو ایمان قبول نہیں کرتے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے بھائی ہارون علیہ السلام کو اپنی آیتوں اور کھلی کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے لشکروں کی طرف، بس انہوں نے تکبر کیا اور تھے ہی وہ سرکش لوگ۔ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو شخصوں پر ایمان لائیں، حالانکہ خود ان کی قوم بھی ہمارے ماتحت ہے، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ تو اس میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ انہوں نے انکار کیا، یعنی انکار کا ایک بہانہ ان کے ہاتھ آ گیا، اور یہ لوگ ایک جیسے غلام قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ ان کے ہاتھ میں کیا بہانہ آ گیا کہ یہ جو ہے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام جن کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ، کہ ہم ان کی بات کیسے مانیں۔ تو ان کی ذہنیت چونکہ غلام قسم کی تھی، تو یہ ایک عجیب ذہنیت انسان کی ہوتی ہے کہ ان کو لوگ ان کی جو پچھلا ان کے والدین ہوتے ان کے ذریعے اس خاندان کو پہچانتے ہیں، ان کے ایمان کو نہیں دیکھتے۔ اور اس پیمانے پر اگر ہم دیکھیں لوگوں کو، تو اس میں آپ دیکھیں کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کے پاس کون سا خاندان تھا، ان کا کون سا قبیلہ تھا، ان کی دنیاوی جاہ و جلال میں کیا چیز تھی۔ یہ انسان کی فطرت ہوتی ہے نا کہ اپنے خاندان کے ذریعے کہ ہاں بھائی اس کا خاندان بہت بڑا ہے تو یہ ضرور بڑا شخص ہے، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بلکہ حضرت بلال کو اگر ہم دیکھیں تو ان کے ایمان کی وجہ سے لوگ ان کو پہچانتے ہیں۔ تو اس لیے سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ انسان کا ایمان، کہ ہر انسان کے لیے سب سے بڑی دولت اور اس کا عمل صالح ہوتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اصل حال پہ پرکھنا چاہیے، نہ کہ خاندانوں پر کہ کس کا باپ کون تھا اور کس کی ماں کون تھی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یخرج الحی من المیت، کہ اللہ تعالیٰ مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایک جاہل ان پڑھ ماں باپ کے بچے انتہائی پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور وہ بہت زیادہ دنیا میں ترقی کرتے ہیں، اور دنیا میں تو کیا یہ آخرت میں بھی، آخرت کے لیے بھی بہت کچھ کما لیتے ہیں اور اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ آگے فرمایا ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، یعنی ابن مریم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام، اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی اور جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے پیغمبر حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے کہ تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو میں خوب جانتا ہوں۔ یعنی حقیقت میں کیا ہے کہ صاف ستھری اور اچھی غذا کھانا، یہ بھی اس کا بھی عبادت سے گہرا تعلق ہے کہ انسان اچھا کھانا کھاتا ہے، صاف غذا کھاتا ہے، سادہ کھانا کھاتا ہے، تو اس کا جو اسٹمک ہوتا ہے اپسیٹ نہیں ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں اس کی نمازوں میں بھی خشوع ہوتا ہے، طویل قرات بھی کر سکتا ہے، تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم افطاری کے نام پر اتنا زیادہ کھانا کھا لیں تو پھر تراویح میں وہ خشوع نہیں رہتا ہے۔ تو اس لیے کیا کرنا ہے کہ اپنی افطاری کو ضرور آیت نمبر جو ہے ہم پڑھ رہے تھے 48، بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، آخر وہ بھی ہلاک شدہ لوگوں میں مل گئے۔ ہم نے تو موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی دی کہ لوگ
کہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔ ہم نے ابن مریم اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ان دونوں کو بلند صاف قرار والی جاری پانی والی جگہ میں پناہ دی۔ اے پیغمبر، حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، تم جو کچھ کر رہے ہو اس سے میں بخوبی واقف ہوں۔ یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، پس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ اب جو اس میں جو کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 51 میں، تو اس میں ہم دیکھیں کہ انسان جب کھانا کھاتا ہے تو وہ کیسا ہونا چاہیے۔ خاص طور سے ابھی رمضان میں ہمیں اپنے کھانے کو ضرور دیکھنا چاہیے، کیونکہ حقیقت میں صاف ستھری غذا کا تعلق ہماری عبادات سے بھی ہوتا ہے، کہ انسان صاف اور سادہ کھانا کھاتا ہے تو اس سے عبادت میں خشوع ہوتا ہے۔ اگر انسان اچھی غذا کھاتا ہے، صاف غذا کھاتا ہے، سادہ کھانا کھاتا ہے، تو اس کا پیٹ اپسیٹ نہیں ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر اس کی نمازوں میں خشوع بھی ہوتا ہے اور طویل قرات بھی ہو سکتی ہے اور تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اگر ہم افطاری پہ الٹی سیدھی چیزیں کھا لیتے ہیں اور بہت زیادہ فرائی والی چیزیں کھا لیتے ہیں، ہیوی کھانا کھاتے ہیں، تو اس سے تراویح میں خشوع نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے کھانے پر آج ضرور افطاری کریں تو ضرور دیکھیں کہ میں کیا کھا رہی ہوں، کون سی چیز کھا رہی ہوں، ایسی چیز تو نہیں کھا رہی جس سے آپ کو کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، کس چیز کے بعد آپ کے جسم میں سستی پیدا ہوتی ہے، اور کون سی چیز ہے جو آپ کے لیے طیب نہیں ہے، کیونکہ ہر جو طیب چیز ہوتی ہے ہر ایک کے لیے طیب نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک ہی چیز کو بہت اچھی طرح آپ کو سوٹ کرتی ہے تو ہو سکتا ہے دوسرا شخص اس سے الرجک ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے بعض اوقات وہی چیز اس کے لیے ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے، جیسے مثلاً کسی کو نٹ سوٹ نہیں کرتے، کسی کو لیمن سوٹ نہیں کرتا، تو ہر ایک کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، تو ہر ایک اپنی طبیعت کے مطابق ایسا کھانا کھائے کہ جس سے خاص طور سے عبادت میں خشوع ہو۔ تراویح میں آپ لمبی قرات کے ساتھ کھڑے رہ سکیں، اس کو سن سکیں، اس کو انجوائے کر سکیں، تو اس لیے اپنے کھانے کی طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ اس میں آتے حدیث کے زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق پوچھا، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اور عرض کیا کہ کیا وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے صدیق کی بیٹی، انہیں نہیں، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور صدقہ دیتے ہیں اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے قبول نہ کیا جائے، یہی لوگ ہیں جو نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی ہم دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہاں ہم نے روزہ رکھا ہے تو کیا ہمارا روزہ نہیں ہوا؟ ہم تو بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں کہ ہاں کیوں نہیں، ہم نے تو سارا دن کچھ بھی نہیں کھایا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ روزہ صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں، بلکہ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ لغو باتیں چھوڑنے کا، جھوٹ غیبت چغلی چھوڑنے کا نام ہے۔ تو اگر ہم دن میں حلال چھوڑ دیتے ہیں تو حرام کیوں نہ چھوڑیں؟ حرام بھی چھوڑنا ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ حلال تو چھوڑ دیا اور حرام گوشت سے روزہ افطار کر لیا دن میں ہی۔ تو ہمیں اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ ہم دیکھیں کہ ہم کن باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، کون سی برائیاں ہیں جو ہم روزے میں انکانشیسلی کر لیتے ہیں۔ کسی کی برائی کر لی، کسی کے بارے میں کچھ بات کہہ لی، تو اس سے ہمیں ضرور بچنا چاہیے اور اس بات سے اطمینان ہو کر نہیں بیٹھ جانا چاہیے کہ ہاں میں نے تو روزے رکھ لی ہیں، نمازیں بھی پڑھ لی ہیں، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ یہ میرے روزے اور نمازیں تھے تو کس کوالٹی کے تھے، ان میں نے کیا کیا۔ اسی طرح نماز پڑھ کر بھی مطمئن نہیں ہو کہ ہم نے اتنی رکعتیں پڑھ لی، اتنی تراویحیں پڑھ لی، بلکہ اس بات پر فوکس ہونا چاہیے کہ یہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں ہے، اللہ کو پسند آئی ہیں کہ نہیں ہے۔ اسی طرح صدقہ خیرات کرتے ہوئے بھی اس بات کا ڈر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ کبھی بھی نیکی کا غرور نہ ہو، کبھی بھی دل میں یہ بات نہ ہو کہ میں نے تو بہت کچھ کر لیا، تو بلکہ اس کے برعکس ہمیں نیکیاں کرنے کے بعد بھی ڈر ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانا ہے اور اللہ تعالیٰ میں نے جو نیکیاں کی ہیں اس کو قبول بھی کر لے۔ مین چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول بھی فرما لے، جو بھی ہم ٹوٹی پوٹی عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرما لے۔ اس کے بعد فرمایا آیت نمبر 52 میں، یقیناً تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں ہی تم سب کا رب ہوں، بس تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ پھر انہوں نے خود ہی اپنے امر دین کے آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیے، ہر گروہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسی پر اترا رہا ہے، بس آپ بھی انہیں ان کی غفلت میں ہی کچھ مدت پڑا رہنے دیں۔ کیا یہ یوں سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم جو بھی ان کے مال و اولاد بڑھا رہے ہیں وہ ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ انہیں نہیں، بلکہ یہ سمجھتے ہی نہیں۔ یقیناً جو لوگ اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اور جو لوگ دیتے ہیں
جو کچھ دیتے ہیں اور ان کے دل کپ کپاتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہاں پہ بھی دیکھیے یہی فرمایا کہ صدقہ خیرات کرتے ہیں, دیتے ہیں, نیکیوں کے کام کرتے ہیں, تو وہ بھی ڈرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کی طرف جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول بھی کیا ہے کہ نہیں. یہی ہیں جو جلدی جلدی بھلائیاں حاصل کر رہے ہیں, اور یہی ہیں جو ان کی طرف دوڑے جانے والے ہیں. ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے, اور ہمارے پاس ایسی کتابیں جو حق کے ساتھ بولتی ہے, ان کے اوپر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا, بلکہ ان کے دل اس طرف سے غفلت میں ہیں, اور ان کے لیے اس کے سوا بھی بہت سے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں. یہاں تک کہ جب ہم ان کے آسودہ حال لوگوں کو عذاب میں پکڑ لیا تو وہ بلبلانے لگے, آج مت بلبلاؤ, یقیناً تم ہمارے مقابلے پر مدد نہ کیے جاؤ گے. میری آیتیں تو تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں, پھر بھی تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے بھاگتے تھے, اکڑتے اینٹتے افسانہ گوئی کرتے اسے چھوڑ دیتے تھے. کیا انہوں نے اس بات پر غور و فکر ہی نہیں کیا, بلکہ ان کے پاس وہ آیا جو ان کے اگلے باپ دادوں کے پاس نہیں آیا تھا, یا انہوں نے اپنے پیغمبر کو پہچانا نہیں کہ یہ ان کے منکر ہو رہے ہیں. آیت نمبر 70, یا یہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے, بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لایا ہے. ہاں, ان میں سے اکثر سے چڑھنے والے ہیں. اگر حق ہی ان کی خواہشوں کا پیرو ہو جائے تو زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی ہر چیز درہم برہم ہو جائے. حق تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں ان کی نصیحت پہنچا دی, لیکن وہ اپنی نصیحت سے منہ موڑنے والے ہیں. کیا آپ ان سے کوئی اجرت چاہتے ہیں؟ یاد رکھیے کہ آپ کے رب کی اجرت بہت ہی بہتر ہے, اور وہ سب سے بہتر روزی رساں ہے. یقیناً آپ تو انہیں راہ راست کی طرف بلا رہے ہیں. بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ سیدھے راستے سے مڑ جانے والے ہیں. اور اگر ہم ان پر رحم فرمائے اور ان کی تکلیفیں دور کر دیں تو یہ تو اپنی اپنی سرکشی میں جم کر اور بہکنے لگیں, اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا. تاہم یہ لوگ نہ تو اپنے پروردگار کے سامنے جھکے اور نہ ہی عاجزی اختیار کی, یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو اسی وقت فوراً مایوس ہو گئے. وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے, مگر تم بہت ہی کم شکر کرتے ہو. اور وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے زمین میں پھیلا دیا, اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. اور یہ وہی ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے, اور رات دن کے رد و بدل کا مختار بھی ہے. کیا تم کو سمجھ بوجھ نہیں؟ بلکہ ان لوگوں نے بھی ویسی ہی بات کہی جو اگلے کہتے چلے آئے, کہ کیا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈی ہو جائیں گے کہ کیا پھر بھی ہم ضرور اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے اور ہمارے باپ دادوں سے پہلے ہی سے یہ وعدہ ہوتا چلا آیا ہے کہ کچھ نہیں, یہ تو صرف اگلے لوگوں کے افسانے ہیں. پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں, بتلاؤ اگر جانتے ہو. فوراً جواب دیں گے کہ اللہ کی. کہہ دیجئے کہ پھر تم نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے. دریافت کیجئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور بہت باعظمت عرش کا رب کون ہے. وہ لوگ جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے کہ پھر تم کیوں نہیں ڈرتے. پوچھئے کہ تمام چیزوں کا اختیار کس کے ہاتھ میں ہے, جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں پناہ نہیں دیا جاتا. اگر تم جانتے ہو تو بتلا دو. یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہی ہے. کہہ دیجئے کہ پھر تم کدھر سے جادو کر دیے جاتے ہو. حق یہ ہے کہ ہم نے انہیں حق پہنچا دیا ہے, اور بے شک یہ جھوٹے ہیں. نہ تو اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا, اور نہ ہی اس کے ساتھ اور کوئی معبود ہے, ورنہ ہر معبود اپنی مخلوق کو لیے پھرتا, اور ہر ایک کو دوسرے پر چڑھ دوڑتا. جو اوصاف بتلاتے ہیں ان سے اللہ پاک اور بے نیاز ہے. یعنی اگر اللہ کے نعوذ باللہ دو اللہ ہوتے تو کیا ہوتا, ہر ایک اپنی مرضی چلاتا. ایک کہتا کہ ادھر چلو, ایک کہتا ادھر چلو, تو انسان کہاں جاتا. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ہے, واحد ہے, اور اسی پر ہم پر ایمان, ہمارا ایمان ہے, اور اسی پر ایمان لانا ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے. آیت نمبر 92, عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون. وہ غائب حاضر کا جاننے والا ہے, اور جو شرک کرتے ہیں جو شرک یہ کرتے ہیں اس سے بالا تر ہے. آپ دعا کریں کہ اے میرے رب, اے میرے پروردگار, اگر تو مجھے وہ دکھائے جس کا انہیں وعدہ دیا جا رہا ہے, تو اے رب تو مجھے ان ظالموں کے گروہ میں نہ کرنا. ہم جو کچھ وعدے انہیں دے رہے ہیں سب آپ کو دکھا دینے پر قادر ہیں. ادفع باللتی ہی احسن السیئہ نحن عالم بما یصفون. برائی کو اس طریقے سے دور کریں جو سراسر بھلائی والا ہو. جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں ہم بخوبی واقف ہیں. تو یہ آیت بھی بہت خوبصورت ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیں.
کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کسی کو دل چاہتا ہے کہ اس نے مجھے تکلیف دی تو میں بھی اس کو کچھ سناؤں، لیکن اس کے بدلے اگر ہم اچھا جواب دیں گے تو کیا ہوگا کہ اس کے دل میں محبت بڑھ جائے گی. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی حکم ہے اور ہم سب کے لیے ہے کہ جب ہم امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کرتے ہیں تو نہیں انل منکر ہم دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم کس طرح کر رہے ہیں، کہ ہمارا طریقہ ایسا ہے کہ جو سامنے والے کے دل میں نفرت پیدا کرے گا، یا کوئی ایسا ہے کہ ہم اس کو بھونڈے طریقے سے تبلیغ کر رہے ہیں، یا اس کے لیے ہمارے دل میں کوئی گرج رکھتے ہیں یا اس کو تانے دیتے ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ہمدردی اور نیک سلوک ہونا چاہیے. کسی کو نیکی کا حکم دینا ہو تو سب سے پہلے اس کے ساتھ ہمدردی کا سلوک ہو اور اس کے آپس میں ٹرسٹ بلڈ ہو کہ ہاں پھر ہم اس کو اچھی طریقے سے سمجھا سکیں. اس کے دل میں جب ہمارا ٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو اچھی طرح سمجھا سکیں گے، اور پھر اچھے طریقے سے سمجھائیں اور صرف ڈیفینسو نہیں ہو بلکہ اس کے دل کو نیکی کی طرف مائل کرنے کی کوشش کریں عمدہ اور احسن طریقے سے. یعنی کس کے مقابلے میں احسن طریقے استعمال کرنا ہے؟ اپنے دشمنوں کے مقابلے میں. تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے نحن عالم بما یصفون، جو کچھ باتیں وہ تم پر بناتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہے، یعنی جو کچھ وہ گھڑتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے، ہم سب جانتے ہیں. اور پھر فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ، اور دعا کریں کہ اے میرے پروردگار میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں، اور اے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں. تو یہ دعا بھی بہت اہم ہے، اور خاص طور سے اپنے بچوں کو ضرور یہ دعا سکھانی چاہیے کہ وہ شیطان کے شر سے محفوظ رہیں. تو یہاں پہ بھی دعا بتائی جا رہی ہے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ اکبر کہتے، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتے، پھر 3 مرتبہ اللہ اکبر کبیرہ کہتے، پھر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو خوب سننے والا جاننے والا ہے کہ شیطان مردود مجھ پر کوئی جنون کا اثر نہ ڈالے اور مجھے تکبر پر آمادہ نہ کرے اور غلط شعر و شاعری کی طرف لے آئے. پڑھتے اور پھر قرات فرماتے. اور یہ جو شیطان کے حمز نفخ اور نفس، یعنی کسی بھی برائی کا انسان کا دل چاہے تو سوچے کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اور یہ سب سوچے کہ یہ سب شیطان ہے جو مجھے بہکا رہا ہے. اور سب سے پہلے شیطان ہی انسان پر حملہ کرتا ہے، اور سب سے پہلے کہاں انسان پر حملہ کرتا ہے؟ نماز کے وقت. کہ اگر ہماری نماز درست ہو جائے تو باقی چیزیں بھی خود بخود درست ہو جائے. تو سب سے پہلے اپنی نماز کا ہم خیال رکھیں کہ نماز میں شیطان ہم پر حملہ آور نہ ہو. اگر اس پہ ہم بچ گئے تو آگے کی منزلیں بھی آسان ہو جائیں گی. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آنے لگتی ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے واپس لوٹا دے. کتنی خوبصورت آیت ہے کہ انسان کی جب موت کا وقت آتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے لوٹا دے. اس کو پھر سارے نیک کام یاد آتے ہیں کہ کاش میں یہ بھی کر لیتا وہ بھی کر لیتا، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے واپس لوٹا دے کہ شاید کہ میں کچھ نیک عمل کروں. قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ میں اپنی چھوڑی ہوئی دنیا میں جا کر نیک اعمال کر لوں. ہرگز ایسا نہیں ہوگا، یہ تو صرف ایک قول ہے جس کا یہ قائل ہے. ان کے پس پشت تو ایک حجاب ہے ان کے دوبارہ جی اٹھنے کے دن تک. یعنی یہ کہ ایک انسان دنیا سے چلا گیا، اب سارے چانسز ختم. جو کچھ بھی کرنا ہے، ابھی زندگی ہے، ابھی وقت ہے، ابھی صحت ہے، جتنا بھی ہم اچھے کام کر سکتے ہیں نیک کر سکتے ہیں ابھی کر لیں. جو اب تک نہیں کیا، یعنی کہتا ہے کہ اب مجھے امید ہے کہ میں اب کام نیک کروں گا، لیکن جو اب تک کیے نہیں ہے تو اب اچھا کیسے بنے گا؟ تو کیا اسے اگر واپس بھیج دیا جائے گا تو کیا وہ واپس کرے گا؟ دوبارہ بھی اگر بھیج دیا جائے گا تو بھی ہرگز وہ ایسا نہیں کرے گا. اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ اب میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ کر پھر میں دوبارہ کروں گا، تو ہرگز ایسا نہیں ہوگا. اور اس میں جو فرمایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی جو ہے ایک دوسری زندگی ہوتی ہے، اس زندگی سے بالکل مختلف ہوتی ہے. یعنی دنیا سے تو انسان چلا جاتا ہے، اب وہ قبر میں جا کے ہم کہتے ہیں نا دنیا سے چلا گیا ختم ہو گیا، وہ خاتمہ نہیں ہوتا ہے، وہ ایک طرح سے
اس کی زندگی سے پردہ حائل ہو جاتا ہے اور دنیا کی دوسری اس کی آخرت کی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اب کیا ہے وہ بیچ میں آ گیا, اب یہ جو ہے ٹرانزٹ پیریڈ ہے کہ درمیان میں آ گیا, نہ وہ اب آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے جا سکتا ہے, نہ وہ دنیا میں واپس آ سکتا ہے اور نہ وہ بالکل آخرت قیامت سے پہلے کہیں جا سکتا ہے. اب کیا کرنا ہے؟ صرف انتظار, قیامت کے قائم ہونے تک اس کو انتظار کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پس جب کہ سور پھونک دیا جائے گا اس دن نہ تو آپس کے رشتے ہی رہیں گے نہ آپس کی پوچھ گچھ, کچھ کام نہیں آئے گا. یعنی انسان کا رشتہ ہی سب سے ختم ہو جائے گا. تصور کیجئے کہ آپ کسی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے, کیسی گھبراہٹ ہونے لگتی. کبھی اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں اور کہیں جیسے کہیں پہ دبئی میں یا کہیں ہمارا جو وقت ہوتا ہے جو ہمیں اسٹے کرنا ہوتا ہے, تو اس وقت ہم جب میں کہیں جاتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ یہاں تو میرا کوئی جاننے والا نہیں, اگر میں یہاں پہ مر گئی تو کون مجھے دیکھے گا, تو وہ کتنا خوفناک وقت لگتا ہے. تو اسی طرح کی گھبراہٹ انسان کو ہونے لگتی ہے کہ اگر ہم کہیں اکیلے ہوں, اور خاص طور سے یہ تو قبر کی بات ہو رہی ہے یا قیامت کی بات ہو رہی ہے کہ جہاں کوئی جاننے والا نہیں ہو, اور اگر کوئی جاننے والا ہوگا بھی تو کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. ہاں ہم سب کو پہچانتے بھی ہوں گے لیکن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا, نہ ماں باپ نہ بہن بھائی نہ دوست, کوئی نہیں. اور قبر کا وقت بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کسی اندھیری جگہ پر ہوں اور کوئی ہو بھی نہیں ہو, وہاں پہ اکیلے ہوں اور کمپلیٹ اندھیرا ہو, تو کتنا تصور سے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا ہوگا ہمارا, اور وہ کتنا مشکل وقت ہوگا. اور پھر قیامت کے دن تو کوئی ایک دوسرے کو پوچھے گا بھی نہیں, جانتے بوجھتے بھی نہیں پوچھے گا. تو اللہ تعالیٰ وہ وقت ہم پر آسان فرمائے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جن کے ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہو گئے. اور جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ ہیں وہ جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا, جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. تو یاد رکھیے کہ کچھ عمل ایسے ہیں کہ جس سے نامہ اعمال وزنی ہو جاتا ہے, پلڑے بھاری ہو جاتے ہیں اور میزان بھاری ہو جاتا ہے. تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کون سے, ابھی ہم قبر کی بات کر رہے تھے تو خوف آ رہا تھا نا کہ ہاں ہمارا کیا ہوگا, تو اب پلڑوں کی بات آ گئی. اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھی سنا دی کہ جن کے پلڑے بھاری ہو گئے تو وہ تو نجات پالیں گے. تو ہم بھی دیکھیں کہ وہ ایسے کون سے کام ہیں کہ جن سے ہمارے پلڑے بھاری ہو سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہیں. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا اخلاق کیسا ہے. وہی جو پیچھے بات ہو رہی تھی نا کہ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ, کہ برائی کے جواب میں بھلائی کا جواب دو, برائی کے جواب میں اچھی بات کرو. تو ہمارا اخلاق اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے ہم سے برا کیا تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں. اور پھر اس کے بعد دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ 2 کلمے جو زبان پر ہلکے ہیں ترازو میں بہت بھاری ہیں اور رحمان کو عزیز ہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کو بھی اپنی روٹین میں رکھیں اور کوشش کریں کہ ہر روز صبح شام 100 دفعہ پڑھ لیا کریں. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے. الحمدللہ علی کل, الحمدللہ کہنا یعنی میزان کو بھر دیتا ہے. اور اسی طرح الحمدللہ جو ہے اللہ کل حال کے ہر حال میں اللہ کا شکر, لیکن یہاں پر جو ہے میزان کو الحمدللہ کہنا بھر دیتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے. تو کتنے آسان ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, کتنا ٹائم لگتا ہے. اس کو اگر ہم پڑھیں تو ہماری دنیا میں بھی سکون رہے, فضول کاموں سے بھی ہم بچ جائیں اور آخرت بھی ہماری سنور جائے. فرمایا کہ جن کے ترازو کا پلہ ہلکا ہو گیا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا, جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئے. ان کے چہروں کو جلستی رہے, ان کے چہروں کو آگ جلستی رہے گی. تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالہون. یہ جو کالہون کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے کہ جو کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بکرے کی سری جو ہوتی ہے, سر ہوتا ہے, اس کی سکن پوری نکال دی جاتی ہے تو اس کا شکل کیسی لگتی ہے, اس کے پورے جبڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں, دانت نظر آ رہے ہوتے ہیں, آنکھیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں. ایسے یہ کالہون کی ڈیفینیشن ہے. تو اس
اور اس کا آگ کی وجہ سے جلنے سے اس کا چہرہ ایسا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس آگ سے بچائے. اللہم اجرنا من النار. ان کے چہروں کو آگ جلستی رہے گی اور وہاں وہ بد شکل بنے ہوئے ہوں گے. یعنی یہ جو کالے ان کی جو میں نے بتایا آپ کو کہ ایسی شکل ہو جائے گی جیسے بکرے کی جلی ہوئی سری جو ہوتی ہے سر ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوگا؟ کیا میری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ پھر تم انہیں جھٹلاتے رہے. کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہم پر بدبختی غالب آ گئی، واقعی ہم تھے ہی گمراہ. اے ہمارے پروردگار ہمیں یہاں سے نجات دے. اگر اب بھی ہم ایسا کریں تو بے شک ہم ظالم ہیں. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں جانے دے، تو ایسا تو ممکن ہی نہیں کہ ایک دفعہ جو دنیا سے چلا گیا وہ واپس آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا پھٹکارے ہوئے یہیں پڑے رہو اور مجھ سے کلام نہ کرو. میرے بندوں کی ایک جماعت تھی جو برابر یہی کہتی رہی کہ اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لا چکے ہیں، تو ہمیں بخش اور ہم پر رحم فرما، تو سب مہربانوں سے زیادہ مہربان ہے. لیکن تم انہیں مذاق میں ہی اڑاتے رہے، یہاں تک کہ اس مشغلے نے تم کو میری یاد بھی بلا دی اور تم ان سے مذاق ہی کرتے رہے. میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا کہ وہ خاطر خواہ اپنی مراد کو پہنچ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم زمین میں با اعتبار برسوں کی گنتی کے کس قدر رہے. وہ کہیں گے ایک دن یا دن سے بھی کم. وہ کہیں گے ایک دن یا ایک دن سے بھی کم. گنتی گننے والوں سے پوچھ لیجئے. یعنی یہاں پہ بھی دیکھیے پیچھے بھی بات ہوئی تھی کہ یومن او بعد یوم، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ. اللہ تعالیٰ فرمائے گا فی الواقع تم وہاں بہت ہی کم رہے ہو. اے کاش تم اسے پہلے ہی جان لیتے. کیا تم یہ گمان کیے ہوئے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سچا بادشاہ ہے، وہ بڑی بلندی والا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بزرگ عرش کا مالک ہے. جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، بس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے. بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں. اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش دے. وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور کہو کہ اے میرے رب تو بخش اور رحم کر اور تو سب مہربانوں سے بہتر مہربانی کرنے والا ہے. الحمدللہ سورت مومنون کمپلیٹ ہوئی. اس کا انشاءاللہ اب ہم سورت نور شروع کرتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم سورة